بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بچے اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور ایک ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں جن سے بچے سوالات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو جوابات اتنے پیارے پیارے دیتے ہیں جس سے ہمیں سبق بھی حاصل ہوتا ہے، علم دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ سب بھی نیت کر لیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، میں بھی نیت کرتا ہوں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی نیت کر لیں کہ یہ پروگرام کو دیکھیں گے، اس میں سے علم دین حاصل کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے بھی. درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچے، جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے سوالات بھی کریں گے اور وہ بھی آپ بچوں سے سوالات کریں گے. تو تب تک ہم اپنے پروگرام کو تو آغاز کر چکے ہیں، تو بڑھتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. دعان بھائی آپ قرات تو کریں گے، تو سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے، پارہ کون سا ہے؟ 29واں پارے کی سورہ حاقہ کی چند آیتیں تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ، چلے تلاوت قرآن پاک شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما منکم من احد عنہ حاجزین وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعان بھائی بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت کی قرآن پاک کہ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک کو نظر بد سے بچائے، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. جزاک اللہ خیر. دعان بھائی پروگرام میں تشریف لائے آپ. بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. پیارے بچے، ہمارے ساتھ مجتبیٰ بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجتبیٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ماشاءاللہ. مجتبیٰ بھائی اسٹارٹ کریں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے
ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام سنایا. اللہ پاک وہ مزید برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. عمر فیض پروگرام ہے بچے اور بڑے, جی اور اس میں آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. ویسے آپ تو سوال کریں گے ہی, جی بھی سوال کریں گے, انشاءاللہ. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی کچھ سوالات کروں آپ سے. اچھا, تو پہلے آپ کریں گے یا بچے کر لیں؟ اب تو 3 چیزیں ہو گئی نا. میں بھی سوال کروں گا بچوں سے, اور آپ کریں گے مجھ سے, انشاءاللہ بچے بھی مجھ سے کریں گے, میں آپ سے بھی کروں گا. تو 4 طرح کے سوالات ہو گئے. بھی کریں گے, چلے ٹھیک ہے. تو تو مجھے بھی کرنے کا اختیار ہے یا صرف آپ ہی کریں گے؟ نہیں, آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہوسٹنگ کرنے کا ایک تجربہ رہا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے چل ہی رہا ہے. تو کچھ سوالات ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ. پہلے بچے سوال کر لیں یا میں کروں؟ آپ آج صاحب اختیار ہیں, ہوسٹنگ کی سیٹ پر آپ تشریف فرمائیں, جیسے آپ چاہیں. عمر فیض بھائی, جب پچھلی بار آپ تشریف لائے تھے تو آپ سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آپ کب دعوت اسلامی میں جوائن ہوئے, آپ نے کب جامعۃ مدینہ اسٹارٹ کیا, کب مکمل ہوا, یہ سب سوالات ہوئے تھے. جی آپ ماشاءاللہ ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں. جی. تو اب تک آپ نے کون کون سے پروگرام کر لیے ہیں, یا کتنے کر لیے ہیں, اگر کوانٹیٹی یاد ہو؟ کتنے کر لیے ہیں, کون کون سے کیے ہیں, اس میں سے ساروں کے جوابات تو شاید سب کے نام شاید ذہن میں اس وقت نہ ہوں. بہرحال کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو ہماری مارننگ ٹرانسمیشن ہے, اس میں ہفتے میں 1 دفعہ کا میرا اسکیجول تقریباً ہوتا ہی ہے پکا. اور کڈز مدنی چینل پر لائف آف محمد کے نام سے پروگرام آتا ہے, اور آپ کا جو پروگرام اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے, تو جو آپ کے پاس ٹیم ہوتی ہے یہی ٹیم ہمارے پاس لائف آف محمد میں بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یعنی جو ڈائریکشن فیلڈ کی ہیں, پروڈیوسر وغیرہ ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے اور بڑے پروگرام کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور کافی سارے پروگرام ہیں, ربیع الاول کی خاص اسپیشل ٹرانسمیشنز وغیرہ بھی کرنے کا ایک سلسلہ رہا ہے. قرآن ٹائم پروگرام ایک آتا ہے, اس وقت بھی جو ہے وہ کڈز مدنی چینل پر چلتا ہے, تو اس میں بھی حاضری کا موقع مجھے ملتا رہتا ہے. اور کافی سارے ہیں, ابھی تو یوں ایک تسلسل سے میں نام لوں تو مجھے یاد نہیں پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ کڈز مدنی چینل کے اوپر میری حاضری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اردو مدنی چینل کے مقابلے میں. تو یہاں کافی زیادہ حاضری کا سلسلہ رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی ایسا ایپیسوڈ ہو جو آپ کو یاد رہ گیا؟ ماشاءاللہ جی, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں چونکہ اردو مدنی چینل میں بھی چلتا ہوں اور کڈز مدنی چینل میں بھی حاضری کا موقع ملتا ہے, تو 2 پروگرام مجھے ایسے یاد آ رہے ہیں کہ جو دیگر پروگرامز کے مقابلے میں میرے لیے بڑے یادگار ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ انفورگیٹیبل میرے لیے مومنٹس بن گئیں جن کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا. ایک تو یہ تھا کہ 12ویں کی جو ہماری بڑی رات ہوتی ہے, تو وہ جیسے ہی ختم ہوئی تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہماری جو مارننگ ٹرانسمیشن ہوتی ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, تو اس میں مجھے لائیو حاضر ہونا تھا. اچھا. تو وہ اس کا ٹائم انہوں نے جلدی کر دیا تھا کیونکہ لوگ ساری رات جاگے ہوئے تھے, تو فجر کے فوراً بعد ان لوگوں نے یہ مارننگ ٹرانسمیشن شروع کر دی تھی. آئی تھنک شاید 6:30 پونے 7 بجے شروع ہو گیا تھا وہ پروگرام, ورنہ وہ 8 بجے ہوتا ہے, تو وہ جلدی شروع ہو گیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ ہم جو ہے وہ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور اس جگہ سے جب ہمارا پروگرام شروع ہونے والا تھا تو 5 منٹ آن ایئر میں باقی تھے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی تشریف آوری ہو گئی پروگرام کے اندر. پروگرام ابھی شروع نہیں ہوا تھا, کیوں سمجھیں 5 منٹ ابھی آن ایئر ہونے میں باقی تھے. یعنی یوں کہہ لیں کہ 6:30 بجے ہونا تھا تو 6:25 پر تشریف آوری ہو گئی. ہم تو مائک لگا کر وہاں پر اپنی سیٹ کے اوپر, اپنی جو جگہ پر, اپنے صوفوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوئی تو یوں سمجھ لیں کہ عیدوں کی عید تو پہلے ہی تھی, اور جب پیر صاحب کی زیارت ہوگی تو پھر عید کا مزہ دوبالا ہو گیا, مزہ ہی آ گیا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے وہ سب مبلغین کو عیدی بھی عطا فرمائی, اور عیدی بھی مل گئی اور دعائیں بھی مل گئیں, اور عید مبارک بھی حضرت صاحب نے جو وہ انہوں نے بھی کہہ دیا, ہم نے بھی کہہ دیا, ملاقات کا شرف بھی مل گیا. تو یوں کہہ لیں کہ وہ پورا پروگرام تھا وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ اتنا اچھا ہوا اور اتنا مزہ آیا کہ پیر صاحب کی زیارت بھی ہو گئی اور عیدی بھی مل گئی. وارے نیارے ہو گئے نا, وارے نیارے ہو گئے الحمدللہ, مزہ آ گیا. تو وہ ایک پروگرام جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ بڑا ایک اچھا سلسلہ تھا. اس پروگرام کی برکت سے میری سنت سے ملاقات بھی ہو گئی اور اتنے بڑی دن کے اندر ملاقات ہو گئی, تو وہ ایک اچھا سلسلہ رہا. اس کے علاوہ جو ہمارا پروگرام میں نے آپ کو بتایا لائف آف محمد کرنے کا مجھے شرف ملتا ہے, تو اس کے جب 100 ایپیسوڈ ہمارے مکمل ہوئے تھے تو ہم نے اس میں میرے استاد محترم ہیں مفتی حسان صاحب, تو ان کو جو ہے وہ ہم نے دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں. تو استاد صاحب نے دعوت قبول فرمائی اور اسپیشل گیسٹ کے طور پر آپ تشریف لائے تھے. تو اس وقت ایک جو استاد ہوتا ہے اس کا ایک شاگرد سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے,
اور ایک شاگرد کا اپنے استاد سے بڑا خاص تعلق ہوتا ہے. جب شاگرد کسی یوں کہہ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے کسی نہ کسی جگہ پر مقام پر پہنچتا ہے تو استاد کو بڑی خوشی ہوتی ہے, اور شاگرد کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اپنے استاد کے سامنے وہ پرفارم کر رہا ہے. تو میرے لیے ایک یہ اعزاز کی بات تھی, ایک یوں سمجھ لیں کہ مطلب ایک وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح بولوں. حالانکہ ایک تجربہ ہو گیا ہے ہوسٹنگ کا, گفتگو کرنے کا, لیکن استاد صاحب سامنے موجود تھے تو وہ ایک یادگار میرے لیے تھا کہ چلیں استاد صاحب کے سامنے جو ہے وہ کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. ورنہ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی پروگرام ہوتا ہے, جو بھی ایپیسوڈ ہوتا ہے, ایک یادگار ہی سلسلہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کئی سلسلے کیے ہیں, لائیو بھی کیے ہیں, ریکارڈڈ بھی کیے ہیں, تو وہ سب بھی یادگار ہی ہیں الحمدللہ. ویسے کہنے والے نے یہی کہا ہے کہ استاد کے جتنا بڑا بندہ ہو لیکن استاد کے سامنے زبان اٹکی جاتی ہے اس کی. استاد تو پھر استاد ہوتا ہے, استاد ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, آپ آج جو ہے نا وہ جس مقام پر بھی ہیں وہ استاد کا اس کے اندر پورا حصہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اور آج آپ جس مقام پر پہنچے استاد اس ٹائم پر وہاں پر تھا کہ جہاں یوں سمجھ لیں کہ وہ اس ٹائم آپ کو سکھا رہے تھے, وہ اسی ٹائم ماسٹر بن چکے تھے, اس فیلڈ کے ماہر تھے جب بھی وہ آپ کو پڑھا رہے تھے, سکھا رہے تھے نا, اور آپ آج سالوں بعد اس مقام پر پہنچے. آپ یہ سمجھ لیں کہ استاد آج اتنے سالوں بعد اور مزید کتنی بلندیوں پر چلا گیا ہو, تو اس کی تجربات, معاملات اور یہ سب چیزیں اور بلند ہو گئی ہوں گی. تو استاد تو پھر استاد ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کچھ بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ ساتھ. جی, تو سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سوال. آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں. میں نے بھی کہا تھا کہ آپ سے بھی سوالات کریں گے. آپ کا کوئی نہیں چلیں, جو کیا ہے آپ نے مجھ سے میں وہی کر لیتا ہوں. آپ کا کوئی یادگار پروگرام جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا یادگار رہا مجھے. بقرعید تھی اور امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں حاضری تھی, پروگرام تھا, اور اس میں مجھے بیان کا موقع ملا. ارے واہ ماشاءاللہ. اور جو خطبہ ہوتا ہے نا, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, آگے تھے اما بعد فاعوذ باللہ. جی جی, تو بس ایک عادت تھی فاعوذ باللہ پڑھنے کی. ٹھیک ہے. تو امیر علیہ سنت نے اس سے مجھے فرمایا کہ بیٹا فاعوذ باللہ نہیں, فاعوذ باللہ. اعوذ پورا توجہ کے ساتھ, اور عین بھی ہے. کیا بات ہے. تو اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری اصلاح پیر صاحب نے فرمائی اور کہا بیٹا یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے. الحمدللہ اس کے بعد سے میری عادت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ چلو ایک آدھ پر غلطی ہوئی تو ہوئی ہے, اس کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مطلب اس لفظ کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ پختگی ہو گئی کہ وہ پیر صاحب نے ہاتھ کیا جو کیا بات ہے. اور ایک ابھی کچھ ٹائم پہلے کڈس مدی چینل کے مشورہ تھا, امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی, تو امیر سنت نے مجھے کہا ابن عامر. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ امیر سنت نے مجھے, والد صاحب کی نام سے بھی آپ کو پہچانتے ہیں, والد صاحب کو بھی یقیناً جانتے ہوں گے, جب بھی انہوں نے ابن عامر کہا. ماشاءاللہ. چلیں میں ایک آخری بات آپ سے کر لیتا ہوں, پھر بچوں کے سوالات شامل کریں گے. تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے, چلیں ٹھیک, جواب دیں گے. آپ نے ویسے تو کتنے کر لیے ہوں گے, سینکڑوں تو آپ نے بھی کر ہی لیے ہوں گے پروگرام. کبھی ایسا ہوا کہ پروگرام کرتے ہوئے کوئی پریشانی آ گئی اچانک, مطلب کوئی مسئلہ ہو گیا کہ اب اس کو کس طرح ہینڈل کروں, یعنی کہ بیان کرتے کرتے کوئی چیز اسکرین پر چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی, اب کس طرح ہینڈل کریں. کوئی چلتے چلتے کوئی ٹائمر تھا وہ اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی, آپ کو کان میں کہا گیا کہ بھائی آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے, اس کو کھینچ لیں تھوڑا سا, کیونکہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات جا رہے ایک فیلڈ ہے تو یہ چیزیں ٹیکنیکلی ایشوز بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ایسا کوئی اتفاق ہوا؟ دیکھیں تجربات اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. برے بھی ہوتے ہیں. تو ہر برا تجربہ بیان کرنے والا بھی نہیں ہوتا, جو کرنے والا ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. نہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جب ایسا ہوتا تھا کہ نا اسکرپٹ مکمل ہو گیا, اچھا پروگرام کا وقت ہے, اب کیا کریں. تو یہ کہ ذہن میں کبھی آ گیا کسی بات کو چھیڑ دیتے ہیں, کسی موضوع کو چھیڑتے ہیں, کیا بات ہے. اس پہ بات چلتے چلتے پروگرام کا وقت ویسے اختتام پر پہنچ جانا ہے. جی جی, لیکن الحمدللہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اسکرپٹ مکمل نہیں ہوتا, پروگرام مکمل ہو جاتا ہے. اس طرح ہو گیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کے علم میں برکت دے. ماشاءاللہ. کچھ سوالات بچوں کے پاس بھی ہیں. جی چلیں, پہلا سوال کون کر رہے ہیں؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عبید ہے, میرا پہ سوال ہے. جی عبید بھائی, کیا سوال ہے؟ کیا خاموشی عبادت ہے؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا خاموشی عبادت ہے, تو بالکل خاموشی عبادت ہے. اور روایتوں کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کو بہترین عبادت قرار دیا ہے. ایک رسالہ ہے, ایک چپ سو سکھ. تو ایک چپ سو کی یہ رسالے کا نام ہے. تو اس کے اندر بڑی زبردست روایات لکھی ہوئی ہیں, آپ کبھی اگر پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز بڑا مزہ آیا. تو خاموشی یہ بہترین عبادت اس کو قرار دیا گیا ہے, اور بندہ جب خاموش رہتا ہے تو دیگر عبادات کی طرف بھی وہ خود ہی شفٹ ہو جاتا ہے, یعنی درود کی طرف چلا جائے گا. فالتو بولتا رہے گا تو وہ بس وہ بولتا ہی جائے گا, بولتے ہی چاہیے. ہاں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ خاموش, اگر اچھا خود خاموش ہے تو کیا کرنا ہے بھائی, ذکر اللہ کر لے. یہ ان معنوں میں دوسری عبادت کی طرف لے کر جانے والا ہے کہ بندہ پھر ذکر کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح بندہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی طرف چلا جاتا ہے, اچھی باتیں
بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے, مستقبل کی پلاننگ بھی بندہ کر سکتا ہے. تو خاموشی عبادت ہے اور اس عبادت کو بھی اپنانا چاہیے, بالکل اپنانا چاہیے. اتنا خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. بالکل ایسے ہی عالم کا وقار ہے. عالم کا وقار. بندہ جو بہت زیادہ بولتا ہے نا حسان بھی, میں نے اس کو دیکھا ہے, چاہے وہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف ہو, چاہے پریکٹیکل لائف ہو, چاہے جاب کی لائف ہو, جو بہت زیادہ بولنے والا بندہ ہوتا ہے نا, لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے, عزت نہیں ہوتی اس کی. عزت نہیں ہوتی. پتہ ہے بھائی اس نے ہر موقع پر بولنا. اچھا بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر بولنا ہی ہے. بھائی آپ سے نہیں پوچھا, خدا کا بات ہے, جب پوچھا مانوا فیضان مدینہ میں ایک کالم آیا تھا, اس کا نام تھا بن مانگے مشورے. بن مانگے مشورے. بن مانگے مشورے. ابھی پروگرام چل رہا ہو, میں بول دوں کہ نہیں حسان بھائی اس سوال کو آپ کو یوں لینا چاہیے تھا. بھائی آپ نے پوچھا ہو تو بیان کریں. نہیں آپ یوں کیجیے گا, آپ یوں کیجیے گا. یہ جو کیمرہ ہے نا, اس کی موومنٹ تھوڑی سی یہاں کر لیں. بھائی کیوں کر لیں, وہ ڈائریکٹر ہیں, وہ پروڈیوسر ہیں, وہ کیمرہ مین ہیں, ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. آپ اس فیلڈ کے نہیں, آپ چھوڑ دیں. جن کا جو کام ہے وہ خود کریں گے. جن کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, آپ نے ذکر کر دیا عمر بھائی آج کل طبیعت گڑبڑ چل رہی ہے. اچھا کیا ہو رہا ہے, وہ جسم میں درد ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, فلاں ٹیبلٹ ہے وہ لے لو. ارے بھائی آپ کو سوٹ کر گئی تھی, اس کو سوٹ کرے نہ کرے, اگلے کو شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, ماہرین ڈاکٹر کے پاس بھی جب آپ جاتے ہیں نا تو وہ آپ سے 2-3 چیزیں لازمی پوچھتے ہیں. شوگر ہے آپ کو, لازمی پوچھتے ہیں. ایون کھانسی کا شربت دینے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے, ورنہ وہ کھانسی کا شربت بھی آپ کو شوگر فری دیں گے. سمجھ رہے ہیں. اسی طرح آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں رہتا, قبض تو نہیں رہتا. 3-4 سوالات ہیں جو آپ کو تقریباً ڈاکٹر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو خاموشی عالم کا وقار ہے اور جاہل کا پردہ ہے. جب وہ بولتا ہے نا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس سے بہتر تھی کہ آپ خاموشی رہتے. پردہ آپ کا تھا, ہم سمجھ رہے تھے آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں, آپ نے بول کے بتا دیا کہ یار میں جاہل ہوں. ان معنوں پر اسی پردہ ہی تھا میرا, خاموشی پردہ تھا. تو خاموشی عبادت ہے اور اچھی چیز ہے, خاموش رہنا چاہیے اور ایک سنجیدہ طبیعت ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. بعض لوگ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے, سوکھا ہے, سوکھا ہے, منہ بنا کے رہتا ہے, روکھا ہے. اس کی طبیعت کے اندر تو سمجھ لیں کہ ایک دوسروں سے ملنا جلنا ہے ہی نہیں. مسکراہٹ ہی نہیں ہے. مسکراہٹ تو بہرحال ہونی چاہیے, مسکراہٹ تو ہونی چاہیے. اور اتنا بھی کیا بندہ جو ہے نا وہ ہر وقت اتنا ہی خاموش رہے کہ بھی اگلا بندہ آپ سے مل رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے اور آپ بات کرنے کوئی تیار نہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یار آپ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو دین اسلام نے ہمیں حسن اخلاق سکھایا, تو حسن اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہے. مسکرانا صدقہ ہے, ایسے تو نہیں بتایا کہ مسکرانا صدقہ ہے. تو مسکراہٹ بھی دینی ہے, اگلے بندہ کو بات کر رہا ہے تو اس کو جواب بھی دینا ہے اس کو. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, حدیث پاک ہے, اس کا مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو بہت آسان ہے. اچھا, بڑی آسان ہے, اس میں کوئی اوکھا نہیں ہے, مطلب کوئی مشکل یا پریشانی نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے اور بدن پر بہت ہلکی ہے, مطلب مشقت نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے بالکل وہ کیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ. کیا ہے خاموشی؟ نمبر 1 کیا ہے؟ خاموشی. سارے بچے اونچی آواز سے, خاموشی. خاموشی. اور نمبر 2 حسن اخلاق. حسن اخلاق سے پیش آنا اور خاموش رہنا. فرمایا بدن پر بہت ہلکے ہیں اور آسان بھی ہیں. تو حدیث پاک پر عمل بھی کریں گے تو بھی ثواب ملے گا. تو خاموشی عبادت ہے, اس عبادت کو بھی ضرور کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دوسرا سوال. मेरा नाम शामिर है और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. جی بالکل کریں شامیر بھائی. क्या ज़्यादा बोलने से इंसान को नुकसान हो सकता है? جی بالکل ہو سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں حسان بھی؟ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. جیسے گفتگو کا آداب کتاب ہے ہم نے سنت کی. جی ہم نے سنت اس کتاب میں لکھا ہے کہ زبان میں ہڈیاں تو نہیں ہیں, زبان میں ایک بھی ہڈی نہیں ہے, زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں تڑوا دیتی ہے. اللہ اکبر کبیر. کیسے؟ اگر کسی بندے نے کوئی بات کہی اور سامنے والے کو لگ گئی بری لگ گئی, ٹھیک ہے, اور سامنے والا ہوا طاقتور اور غصے میں برداشت نہیں ہوا اس کا, زبان میں تو ہڈی نہیں تھی, ٹھیک ہے, ہڈیاں ضرور توڑوا دے گی وہ. او ہو, یعنی اگلے بندے نے غصے میں آ کے ڈنڈا اٹھا لیا, ہاتھ ہی کافی ہوتا ہے, ہاتھ اٹھا دیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے. بہرحال بات یہ ہے شامیر بھائی کہ وہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, اور ایک روایت میں اس طرح کے بھی الفاظ ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خاموش رہے یا اچھی بات کرے. جی اور کوئی کرے گا؟ اس طرف سے سوالات نہیں آ رہے, کیا بات ہے؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسان, کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ حسان نام ہے؟ حسان بھائی ادھر بھی ہیں, حسان بھائی ادھر بھی ہیں, 2 حسان جمع ہو گئے.
حسان بھائی ان کو بھی آپ بخش دیں کہ یہ بھی آنے والے دور میں ہوسٹ بن جائیں. دعا تو کر ہی سکتے ہیں, ہوسٹ بنا ہے. دعا تو کر سکتے ہیں, اللہ کو مبلغ اسلام بنائے. آمین. جی حسان بھائی فرمائیے. کیا مسجد میں باتیں کر سکتے ہیں؟ بڑا انہوں نے ریلیونٹ سوال کیا ہے کہ باتیں تو کرنے کے بارے میں بات چیت ہو ہی رہی ہے. ہم تو گھر میں بھی کہہ رہے ہیں کہ فالتو بات نہیں کرنی ہے. لوگ مسجد میں بیٹھ کر ہی پورے میچ پر تبصرہ کر دیتے ہیں, مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر سیاست پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. مسجد کے اندر محفل میں آ کر بیٹھے ہیں, اب تقریر چل رہی ہے, وہاں جو حضرت مبلغ جو بھی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, ان کو نہیں سننا, مسجد میں بیٹھ کر اپنی باتیں کر رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. اچھا جو کر رہا ہے اس کو بھی برا لگے گا. آپ یہاں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, اور یہاں بچے آپس میں گفتگو شروع کر دیں, تو کتنی ایمبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. اگر جو سیٹ پر ہی موجود جو دیگر افراد ہیں, پروڈکشن کے افراد ہیں, کیمرہ مین ہیں, وہی آپس میں لگے ہوں تو آپ کو ڈسٹریکشن تو ہوگی نا. ایک بات ہے یار میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ بیچ میں باتیں کر رہے ہیں, یہ ادھر ادھر آ رہے جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو مسجد کے اندر گفتگو ویسے بھی روایتوں کے اندر کہا گیا کہ بھی بالکل نہیں کرنی چاہیے. کام کی بات کریں, جو مبلغ ہے اس نے تو گفتگو کرنی ہے نا, جو وہ تو ظاہر ہے جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور جمعہ پڑھا رہے ہیں, پڑھانے والے جو خطیب صاحب ہیں وہ بھی خاموش ہیں, وہ بات نہیں ہے. اچھا وہاں آپ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں, قرآن پاک کا دور کریں, آپ اس سے سنیں, وہ آپ کو سنائیں, نعتیں پڑھیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی تو باتیں ہی ہیں نا ایک طرح سے, آپ اچھی بات بیان کر رہے ہیں تو یہ بات بیان کریں. لیکن مسجد کے آداب ہیں, میں آپ کو بتاؤں میرے اور آپ کے گھر کے بھی مینرز ہیں کہ نہیں ہیں بھئی, ہیں نا. میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں کوئی بندہ آئے اور آ کر جو ہے نا وہ بولے کہ یار یہ صوفہ یہاں صحیح نہیں لگ رہا, اس کو اٹھا کر یہاں رکھیں, تو آپ بولو گے بھائی آپ کو ہم نے دعوت پہ بلایا, میرا گھر ہے, میں میری مرضی جو مرضی کروں. یار پردے میچ نہیں کر رہی ہے, کس نے یار آپ کو مشورہ دیا یہ پہ؟ نہیں, بعضوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بات لے کے بیٹھ جانا ہے, یار یہ آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ نے یہ صحیح نہیں کیا, آپ نے یہ کیوں کر لیا. آپ مشورہ تو مانگ لیتے ہیں, کیوں مانگے, اس کا گھر ہے, جی اس کا پروگرام ہے, اس کی کوئی چیز چلے, وہ کرنا تھا تو کرنا تھا نا, اگر اس کو کرنا ہوتا تو وہ کر ہی لیتا آپ سے. کر لیتا. وہ تو زیادہ چاہے گا نا میرا گھر اور اچھا لگے, آپ تھوڑی چاہیں گے کہ اس کا گھر میرا گھر زیادہ اچھا لگے. بعض اوقات ایسا دیکھا بھی جاتا ہے, اور بعض اوقات یہ زیادہ جب مسجد میں بات کی جاتی ہے, جب نیاز ہو مسجد میں اور جب حلقے بنا کے بیٹھے ہوں, اور اب کیا کریں, امام صاحب تو خاموش ہیں, اب چپ چپ کھانا تو کھایا نہیں جاتا, چلو دنیاوی باتیں کر لی, تو اس کے تو حدیث پاک میں بڑے نقصانات ملتے ہیں نا. کتنے سالوں کی عبادت ضائع ہونے کا خطرہ ہے. بالکل ایسے ہی, کئی سالوں کی عبادت بندے کی ضائع ہو جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے احتیاط کرنی چاہیے, مسجد میں کھانے پینے میں بھی بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. اعتکاف کے اندر جو ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں, ادھر ادھر کی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں, اپنی پرانے ٹائم کی. معتکفین رات کو سو نہیں رہے ہوتے, ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سونا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا سو نہیں رہے تو عبادت ہی کر لو, نہیں وہ ہلکا بنا کر بیٹھے ہوں گے گفتگو کا. اب وہ سارے بتا رہے ہوں گے بھی اپنی زندگی کے اندر کس بندے نے کیا کام کیا, کس نے کیا کام کیا, کس نے کیا کارنامہ انجام دیا. تو مسجد ہے بھائی, آپ کا گھر تھوڑی ہے. مسجد میں اچھا آپ کے گھر میں بھی کوئی تقریب ہو, کوئی محفل ہو, کوئی پروگرام ہو, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک بندہ الگ سے اپنا گروپ بنا کر بیٹھ جائے اور وہاں جا کر گفتگو کے اندر محو ہے, آپ کی تقریب میں شرکت نہیں کر رہا, سب لوگ آ رہے ہیں تقریب میں شرکت کر رہے ہیں, اپنے ایونٹ کے حساب سے جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ایک مخصوص افراد کا ٹولہ ہے وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے اور اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے. کتنا برا لگا. مسجد میں کیوں جاتے ہیں ہم لوگ, کیا سارے بتائیں کیا کرنے جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے, عبادت کرنے ہیں, نماز پڑھنے ہیں, قرآن پڑھنے, محفل میں شرکت کرنے, اور وہاں جا کر اپنی گفتگو شروع کر دیں تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اور یہ میں اس سوال کے جواب میں آخری بات کر کے پھر اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے, اور وہ یہ ہے کہ بالخصوص جو ہمارے بڑی عمر کے افراد ہیں یا جوان بھی ہیں, میں ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں. حسان بھی میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, وہ اتنا ڈانٹ رہے تھے کہ چلو یہاں چلے جاؤ, یہ چلے جاؤ, وہ چلے جاؤ. نماز کے بعد میں ان سے ملا, میں نے ان کو ایک ہی جملہ کہا, میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں, بڑی عمر کے ہیں, میں تو آپ کے بچوں کی طرح ہوں, تو میں آپ سے ایک آپ کا بیٹا سمجھ لیں, بچہ سمجھ لیں, میں اس حیثیت سے آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے نہیں امام صاحب, آپ امام صاحب ہیں, کہیں. میں نے کہا کہ اس عمر کے اندر اگر بچہ مسجد میں آ رہا ہے اور آج کے دور میں مسجد میں آ رہا ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ آ رہا ہے. آپ کی اس طرح سے اس سے گفتگو کرنے کی وجہ سے اگر وہ مسجد سے دور ہو گیا, یار میں گیا تھا مجھے ذلیل کیا تھا یہاں پر, تو اس کا وبال کس پر آئے گا پھر؟ میں نے کہا کہ مسجد میں بعض لوگ بڑا شور کر رہے ہوتے ہیں, چلو پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ, صف کے اندر کیوں آ گئے ہو, یار محبت سے بھی تو بول سکتے ہیں. اور اگر وہ اتنا سمجھدار بچہ ہے کہ مسجد کے آداب کو سمجھ رہا ہے اور وہ وہاں پر آ گیا ہے, تو اب آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ہاتھ پکڑ کے اس کو پیچھے کر دیں؟ ایسا ہے, صفوں سے ہٹا دیتے ہیں, صفوں سے نکال دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ہٹا دیتے ہیں. حسان بھائی آپ کیا مطلب, آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ صف کے اندر کھڑا ہوا ہے تو اس کو نماز سے پہلے ہٹا دیا, نماز پڑھ رہا ہے بچہ, پڑھتے یوں کر کے پیچھے کر دیا. میرے ساتھ کچھ دنوں پہلے ایسا ہوا,
اللہ میں اکبر، نماز میں نے دیکھا آپ کے جائے تو ساتھ بھی کر میرے دیا؟ ساتھ ایسا ہوا. اللہ اکبر، جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ مبلغ نہیں اور آپ کو اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں. میں نماز پڑھ رہا تھا صف میں, جی میرا تھوڑا پاؤں آگے ہوگا تھوڑا, تو میں نماز کے دوران تھا, مجھے انکل نے پیچھے کھینچ لیا صف میں آؤ. جس میں تو بہت برا لگا کہ مجھے یار صف میں کھینچ رہے ہیں, پیچھے کے صف میں آؤ. جی بھائی بے دھیانی میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہے بندہ, جی جی نماز پڑھتے پڑھتے کھینچ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. برا لگا ہوا آپ؟ بہت برا لگا مجھے. خیر آپ دوبارہ جائیے گا, ایسا نہیں ہو کہ آپ اسکپ کر ایسا نہیں جائیں, ہے. دوبارہ مجھے بھی ایک جائیں. بات شیئر کی جب بات چلی تو پڑھتے میں نے رہا کہا کریں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ سوالات لینے؟ جی اگلا سوال. اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی عبداللہ بھائی کہیے سوالات. کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی کم گفتگو کیا کرتے تھے؟ جی ہاں بالکل, روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بہت کم گفتگو فرماتے تھے. اور نبی پاک اسلام تو وہ ہستی ہیں کہ ان کی گفتگو سننے کے لیے صحابہ کرام بتاو رہا کرتے تھے. اصحاب صفہ تو 24 گھنٹے وہیں رہا کرتے تھے کہ حضور کچھ فرمائیں اور ہم لکھ لیں یا ہم اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس. اور وہ تو ایسے ہیں کہ جب بولیں تو پھول جھڑیں, وہ جب بولیں تو وہ بات حدیث ہو جائے. اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب بولتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں بولتا, اللہ کے حکم سے بولتا ہوں. سبحان اللہ. رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو میں بات کر رہا ہوتا ہوں. ان کی کوئی بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پھر کہہ رہا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ادھر ادھر کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ کم گفتگو فرماتے تھے. اور جب گفتگو فرماتے تو صحابہ فرماتے اتنی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے, اتنی میٹھی گفتگو فرماتے کہ جس کو لکھنا ہوتا وہ لکھ لیتا, جس کو یاد کرنا ہوتا وہ یاد کر لیتا. اور دوبارہ ریپیٹ کروانے کی یا دوبارہ یہ پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ دوبارہ بتائیے گا, یہ نیڈ پڑتی نہیں. ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زبردست پرسنالٹی ہونے کے باوجود کم گفتگو فرماتے تھے. ہماری بھی تو یہ ہے نا کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی سند نہیں ہے, ہم وہاں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی کا امکان بھی نہیں ہے, اور وہ کم گفتگو فرمائے. ابھی میں نے جناب آدم علیہ السلام کی بھی مثال دی آپ کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے میں ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ابھی تک میں اس پر عبور حاصل نہیں کر سکا. ایک چپ سو کتاب کے اندر پورا بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے. میرے ذہن میں بھی نام نہیں آ رہا, اس لیے میں ان کا نام جو ہے وہ 2-3 کا ذہن میں مکس ہو رہا ہے, اس لیے میں نام نہیں دے رہا. بہرحال ایک بزرگ تھے, وہ فرماتے ہیں 20 سال سے میں ایفرٹ کر رہا ہوں. کہا بھی کس چیز پر 20 سال سے ایفرٹ ڈال رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے خاموش رہنے کی عادت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. 20 سال سے 20 سال سے خاموش رہنے کی میں عادت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کم بولوں, کم گفتگو کروں. تو اس لیے جب وہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں خاموش رہا کرتی تھیں تو ہمیں تو اس معاملے کے اندر اور زیادہ عمل کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں ویسے اس سوال کے جواب میں؟ حسان بھائی آپ سے کر کے پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر ٹھہر گفتگو فرمایا کرتے تھے, تو یہ گفتگو کے آداب میں بھی آتا ہے نا کہ جب بندہ بات کرے تو ٹھہر ٹھہر کے کرے جی اور اچھے انداز میں کرے. جی یہ گفتگو کے آداب میں بھی آتے ہیں. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اتنے اسپیڈ میں بولتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آتا کہ بھائی یہ بول کیا رہے ہیں. ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لہجہ بھی میٹھا ہو. جی اور بعض بچے ہوتے ہیں, بعض بڑوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب سمجھانے میں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے بھائی ڈانٹ کیوں رہے ہو, سمجھاؤ نا. تو جہاں سمجھانا ہے وہاں سمجھائیں, جی جہاں ڈانٹنا ہے وہاں ڈانٹے, اور اچھا انداز ہونا چاہیے. کیا بات ہے. یہ چابی ہوتی ہے نا تالے کی, اس سے اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو بار بار کھول سکتے ہیں, آرام سے کھول سکتے ہیں. آرام سے کھول سکتے ہیں بڑی آسانی سے. لیکن ہتھوڑے سے کھولیں گے تو پھر ایک ہی دفعہ کھلے گا بس, اس کے بعد دوبارہ وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ آپ اس کو دوبارہ لاک لگا سکیں. یہ آری سے بعض وقت کاٹا جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اس سے نہیں ہوگا. پیار سے محبت چیز بھی خراب ہو جائے. دروازہ مقصد کیا ہے؟ دروازہ توڑنا کہ دروازہ کھولنا؟ سمجھانا مقصد ہے. پیار محبت سے سمجھائیں گے, اگلا سمجھ جائے گا انشاءاللہ. حسان بھی کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحیح ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں, آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ سوال بھی ہو رہے ہیں اور بہترین پیارے پیارے جوابات بھی مل رہے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور یہ عمر فیض بھائی کریں گے, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. عمر فیض بھی اتنی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں, جی تو موضوع کیا ہے آپ کا آج کچھ انوکھی انفارمیشن میں؟ انوکھی انفارمیشن کے اندر مین جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپک وہ یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ دیگر چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں. اچھا. اور ذکر الہی, ذکر اللہ دروازہ بھی کرتا ہے. دروازہ بھی؟ جی آپ نے سنا نہیں ہوگا کبھی, سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کو. پرندے بھی کرتے ہیں, درندے بھی کرتے ہیں, حیوانات بھی کرتے ہیں,
درخت کے پتے بھی کر رہے ہیں. یعنی ایون جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے جو اس کائنات میں موجود ہے اللہ کا وہ ذکر کر رہی ہے. اب ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے, ہر ایک کی ایک اپنی لینگویج ہے, ہمیں ہر چیز سمجھ آئی ضروری بھی تو نہیں ہے. تو بہرحال سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں, اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنا, اللہ پاک کی حمد بیان کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا, یہ عموماً یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ مسلمان. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. ہم ذکر الہی بھی کرتے ہیں, اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, مصطفیٰ بھی کرتے ہیں. تو وہ تو کہا ہے نا کہ خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. آمین. تو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, رسول اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف رسولوں کا ذکر کرتے ہیں, حضور کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, توحید کی بات نہیں کرتے. تو یہ دیکھ لیں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت, توحیدی کی تو بات کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیتی کی تو بات کر رہے ہیں. بہرحال پیارے پیارے بچوں, یہ عموماً ذکر الہی وغیرہ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ آسمان, زمین, درخت, چرند, پرند اور ہوا, پانی, پہاڑ, یہاں تک کہ دیوار, لکڑی اور پتھر, ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور اس کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں 44 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے, جس کا ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان کچھ یوں ہے کہ اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے, اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی یعنی تعریف کرتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے, بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے. یعنی کہ ایوری تھنگ, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. ایک عالم دین گزرے ہیں مفسر قرآن جن کا نام ہے علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے شاندار مفسر قرآن تھے. مفسر قرآن مطلب قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے, قرآن کی تفسیر لکھنے والے. آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھولتے وقت کی جو آواز آتی ہے, دروازہ کھولتے وقت ایک آواز آ رہی ہوتی ہے نا, بعض اوقات چوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے, دروازہ کھولیں بند کریں تو اس کی ایک مخصوص آواز سی ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور اسی طرح چھت کا چٹخنا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ ان سب کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. جب بھی انہوں نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے ان الفاظ سے کرنی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. اور پیارے پیارے بچوں, آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام جو ہیں وہ ایسی چیزوں کی تسبیح کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے کہ عموماً جس کو انسان نہیں سنتا. اچھا, پھر آگے میں کچھ باتیں اور بھی عرض کرتا ہوں کہ جب پتھر نبی پاک علیہ السلام کو سلام کر سکتا ہے, پورے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب پتھر نبی پاک علیہ السلام کو سلام کر سکتا ہے, ایک امتی, ایک مصطفیٰ کا عاشق, ایک مصطفیٰ کا غلام, ایک مصطفیٰ کا دیوانہ, ایک مصطفیٰ کا پروانہ, ایک مصطفیٰ کا غلام, حضور کی ختم نبوت پر جان قربان کرنے والا حضور کو سلام کرے, حضور سلام اس کا نہیں سنیں گے؟ ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سے. تو ہم تو بھائی جہاں بھی کوئی نعت خواہ ہے ہمارے ساتھ سنانے چاہیں گے, شعر سنائیں گے, چلیں سنائیں. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے. کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے, ہم اس کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں نبی پاک اسلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. پتھر سلام کریں, حضور سن لیں. حضور پاک اسلام ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے اذان بھائی, تو گوشت تھا, بوٹی تھی, جس نے دعوت کی تھی اس نے کھانے میں عورت نے زہر ملا دیا تھا. اللہ اکبر. ہاں, کھانے میں زہر ملایا, اور بلایا کس کو؟ نبیوں کے سردار کو. نبی پاک اسلام نے جب بوٹی لی نا تو وہ گوشت بولنے لگا, یا رسول اللہ اس میں زہر ہے, مجھے مت کھائیں.
اللہ بوٹی بات کر رہی ہے، حضور اس کی آواز سن بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اس وقت کھا لیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ اور نبی پاک علیہ السلام کو چونکہ بوٹی نے کھہ دیا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روک لیا اور پھر اس عورت سے بات کی. تو اس عورت نے پھر توبہ کی کہ ہاں بھی اس طرح کا معاملہ تھا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام کی تو کیا ہی شان ہے، ان سے یہ سب چیزیں بات کر رہی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بھی کتنی بلندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر شے کر رہی ہے. سبحان اللہ. تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں بھائی؟ ہمیں بھی اپنی زبان کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح کے جو اذکار ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زمین آسمان کی ہر چیز ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بیان کر رہی ہے. اور پھر یہ بات بھی ہے پیارے پیارے بچوں کہ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، دل بھی ہمارے پاس ہے، زبان بھی ہمارے پاس ہے، بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تسبیح بیان کرنے والا، شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا بندہ بنائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی آپ کو ملتی رہیں گی. ہفتہ وار اجتماع میں آپ دیکھیں کہ جب پورا بیان ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک خاص موومنٹ آتی ہے، اس کی ایک اپنی روحانیت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اجتماعی ذکر ہوتا ہے. مطلب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب مل کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی ایک اپنی روحانیت ہوتی ہے. بعض محافل میں آپ دیکھیں اور بعض جگہوں پر جائیں تو خاص طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھی پوری محفل ہو گئی، محفل کے بعد جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں. اور جب ذکر اللہ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک اپنی اس کی روحانیت ہوتی ہے، ایک اپنا فیضان ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. عمر فیض بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، پروگرام میں تشریف لائے آپ. جزاک اللہ. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بلایا، دعوت دی، ہم حاضر ہوئے. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اور آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں، ہمیں علم دین بھی سکھایا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک کے علم میں، عمل میں اور عمر میں لمبی زندگی بھی دے آپ کو، اور برکت عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. پیارے بچے، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا.